جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہم انشاءاللہ باب نمبر 5 کا لانگ کویشچن نمبر 1 پڑھیں گے۔ کویشچن نمبر 1 ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت پر ایک مختصر نوٹ لکھیں۔ جواب: طہارت کا سب سے پہلے معنی اور مفہوم لکھنا ہے کہ طہارت کا معنی پاک اور صاف ہونے کے ہیں، اور اصطلاحی معنی یعنی اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو اصطلاحی طور پر شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نجاست اور گندگی کو دور کر کے، یعنی جسم کے اوپر جو نجاست لگی ہوئی ہے، جو گندگی ناپاکی لگی ہوئی ہے، اس کو پانی کے ذریعے سے دور کر کے صفائی اور پاکیزگی حاصل کرنے کو طہارت کہا جاتا ہے۔ دین فطرت کو اصول: اسلام دین فطرت اور مکمل ضابطہ حیات ہے، یعنی اس میں ہر چیز بیان کر دی گئی ہے۔ یہ ہمارے عین نیچر کے مطابق ہے، یعنی ہماری نیچر جو اللہ رب العزت نے ہمیں جس نیچر پر پیدا کیا ہے، وہ نیچر ہماری دین کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عین جو دین ہے یہ ہماری نیچر کے مطابق ہے۔ یہ انسان کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے۔ انسان طبعاً یعنی نیچرلی طور پر صفائی پسند ہے، اس لیے اسلام نے ظاہری اور باطنی صفائی کے لیے واضح اصول بتا دیے۔ ظاہری صفائی یعنی جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا۔ باطنی صفائی یعنی جو دل و دماغ ہے ان کا پاک صاف ہونا، برے خیالات سے، گناہوں سے، اور اسی طریقے سے جو باطنی بیماریاں ہیں ان سے اس کو پاک رکھنا۔ تمام انسانوں کو قرآن و حدیث کے ذریعے تمام چھوٹے بڑے مسائل سے آگاہ کر دیا ہے، یعنی قرآن و حدیث کے ذریعے سے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو بیان کر دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر عملی طور پر ان باتوں کو سمجھا دیا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو بیان کیا ہے پریکٹیکلی طور پر ان کو کر کے بھی دکھایا ہے تاکہ کوئی مشکل پیش نہ آ سکیں۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ ایک میں مثال دے رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت اور جتنے بھی مسائل ہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان بھی فرمایا اور اس کو کر کے بھی دکھایا کہ کیسے نماز کیسے پڑھنی ہے، طہارت کیسے کرنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، لباس جو ہے اس کے اصول کیا ہے۔ اس طریقے سے ہر ایک مسئلے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بیان فرما دی۔ طہارت پر زور، ہیڈنگ دیکھیے جی۔ دنیا کے ہر مذہب نے طہارت و پاکیزگی کو پسند کیا ہے، یعنی کوئی بھی مذہب ہے آپ دیکھ لیں کہ آپ اگر دوسرے غیر مسلم کنٹریز میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ صفائی ہے، اگرچہ وہ اندر سے ناپاک ہے، جی اندر سے پاکی تب ہی ممکن ہوگی جب کلمہ پڑھیں گے۔ انسان کلمہ پڑھ لینے کے بعد باطنی طور پر بھی پاک ہو جاتا ہے، لیکن وہ صفائی کا خیال رکھتے ہیں، مگر جتنا زور اسلام نے دیا ہے اتنا کسی دوسرے مذہب نے نہیں دیا۔ ظاہری بات ہے اسلام نے صرف ظاہری پاکی پر اور طہارت پر زور نہیں دیا، بلکہ باطنی طہارت پر اور پاکی پر بھی زور دیا ہے۔ جی آگے دیکھیے جی، ہیڈنگ: اب طہارت قرآن کی روشنی میں۔ سب سے پہلے ہم جو ہے وہ پڑھیں گے، کیونکہ ہمارا کویشچن تھا قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت پر نوٹ لکھنا ہے، تو سب سے پہلے ہم قرآن کی روشنی میں طہارت پر جو قرآن نے طہارت کو بیان کیا ہے وہ پڑھیں گے۔ دیکھیں قرآن حکیم میں بے شمار مقامات پر طہارت و تزکیہ نفس کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ دیکھیے جی، اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، جی میں سے پڑھیے اس آیت کو، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ جی ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ دیکھیے، ان اللہ بے شک اللہ، یحب پسند فرماتا ہے یا محبت فرماتا ہے، التوابین توبہ کرنے والوں سے، ویحب المتطہرین اور پسند فرماتا ہے یا محبت فرماتا ہے المتطہرین پاک صاف رہنے والوں سے یا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس کا مامورہ ترجمہ کیا ہو؟ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، وَإِن كُنتُم پڑھیے وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، وَإِن اور اگر کنتم تم جنوباً ناپاک ہو جاؤ، فطہروا تو نہا دھو کر پاکی حاصل کرو۔ جی اس سے جو ناپاکی مراد ہے کہ نہا دھو کر پاکی آ جائے گا، تم ناپاک ہو جاتے ہو، تو اس سے باطنی طور پر انسان جو ناپاک ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر اس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے،
تو ظاہری بات ہے اب جب غسل فرض ہو گیا ہے تو اس کے لیے نہانا یہ شرط ہو گیا۔ اب وہ چاہے جتنا مرضی اپنے جسم کے اوپر پانی ڈال لیں، جتنا مرضی اپنے جسم کو دھو لیں، صابن سے دھو لیں، اس طریقے سے جتنا مرضی وہ اپنے جسم کو صاف کر لیں، لیکن جب تک شریعت کے بتائے ہوئے طریقے ہم نے وہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے غسل کا طریقہ، کہ غسل کا جو طریقہ ہے جو شریعت نے بتایا ہے اس طریقے کے مطابق جب تک وہ غسل نہیں کرے گا وہ پاک نہیں ہوگا، صاف تو ہو جائے گا، جس کو ہم انگلش میں نیٹ اینڈ کلین کہتے ہیں، نیٹ اینڈ کلین تو ہو جائے گا لیکن پاک نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فتحروا کے ورڈ کے اندر غور کریں کہ خوب پاکی حاصل کرو، یعنی وہ پاکی کس طریقے سے حاصل ہوگی؟ غسل کر کے۔ قرآن حکیم کو پکڑنے کے لیے یہ بات بھی لازم کر دی گئی ہے کہ وہ پاک صاف ہو جائے، یعنی جو شخص قرآن مجید کو چھونا چاہتا ہے، اس کو ہاتھ میں پکڑ کے پڑھنا چاہتا ہے یا اس کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کر لیں کہ وہ پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں، وضو کر لیں یا غسل کر لیں۔ ناپاک انسان اس مبارک کتاب کو چھو بھی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انہ لقرآن کریم، انہ لقرآن کریم، بے شک ایک قرآن بہت بڑی عزت والا ہے، بہت بڑی عزت والی کتاب ہے قرآن مجید، فی کتاب مکنون، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے، لا یمسہ الا المطہرون، جیسے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اس لیے ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں لیکن قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہاں تک تو ہو گیا قرآن کی روشنی میں طہارت پر جو نوٹ ہم نے لکھنا ہے، اس کو آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے گا۔ آگے دیکھیں احادیث کی روشنی میں، اب دوسرا پورشن ہے اس کویشچن کا آنسر کا دوسرا پورشن ہے احادیث کی روشنی میں۔ تو دیکھیے جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، آپ نے شارٹ کویشچن میں بھی یہ پڑھ لیا ہوگا، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے، یعنی جنت میں داخلے کا جو ذریعہ ہے وہ نماز ہے، اور طہارت نماز کی کنجی ہے، یعنی اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ طہارت شرط ہے۔ ایک مرتبہ نے فرمایا 4 چیزیں انبیاء کی سنت ہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، سارے انبیاء کی 4 چیزیں سنت ہے۔ نمبر 1 حیا، نکاح، نمبر 2 نکاح، نمبر 3 خوشبو لگانا، اور نمبر 4 مسواک کرنا۔ جی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا خوشبو لگانا اور مسواک کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے، یعنی سارے انبیاء میں یہ سنت نہیں ہے کہ وہ خوشبو لگاتے تھے اور مسواک فرماتے تھے۔ ایک بار آپ نے یوں ارشاد فرمایا جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ ان 70 نمازوں سے بہتر ہے جو مسواک کیے بغیر پڑھی جائے۔ تو سبحان اللہ کتنی فضیلت ہے مسواک کر کے نماز پڑھنے کی، کہ جو شخص مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے تو وہ ان 70 نمازوں سے وہ نماز بہتر ہے جو بغیر مسواک کے پڑھی جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بغیر پاکیزگی کی نماز کو بھی قبول نہیں کرتا۔ ایک انسان چاہے جتنے مرضی پاک صاف کپڑے پہن لے لیکن اگر وہ شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق وہ طہارت حاصل نہیں کرتا تو اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ جی اب خلاصہ کیا نکلا؟ الغرض قرآن و حدیث نے ہر قسم کی طہارت کو بیان کیا ہے، خواہ جسمانی طہارت ہو، مثلا بدن، لباس اور جگہ وغیرہ کا پاک ہونا۔ ظاہری بات ہے جب آپ نماز پڑھنے لگیں گے افضل عبادت ہے تو اس کے لیے لباس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اس جس جگہ پہ پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، بدن کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہ اسلام نے اس کو سارا بیان کر دیا۔ یا روحانی طہارت جیسے دل اور دماغ سے برے خیالات کو نکالنا۔ یاد رکھیے گا کہ انسان کا دل اور دماغ اس وقت ناپاک ہو جاتا ہے جب انسان اس میں برے برے خیالات سوچتا ہے، گناہوں کی باتیں سوچتا ہے، تو یہ ان کو پاک صاف کرنے پر بھی اسلام نے زور دیا، اسی کو تزکیہ بھی کہتے ہیں۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عبادات اور ادائے حقوق کی تعلیم دی ہے، یعنی حقوق ادا کرنے کی تعلیم دی ہے، وہاں وضو اور غسل کے مسائل، ناخن تراشنے یعنی ناخنوں کو کاٹنا، بال کٹوانے کے احکام، یعنی جو غیر ضروری بال ہیں جس کا جو ہے نا 40 دن سے پہلے ان کو کاٹنا ضروری ہے، تو اس کے احکام، لباس اور مکان کی صفائی یعنی جگہ کی صفائی، جس جگہ ہم رہتے ہیں یا جس جگہ ہم عبادت کر رہے ہیں، خوشبو لگانے اور مسواک کرنے کے فوائد بھی ذہن نشین کرائے ہیں۔ تو یہ بچوں آپ کا باب نمبر 5 کا پیرالوگ کویشچن مکمل ہوا۔ اللہ سے امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طریقے سے اللہ کی توفیق سے یاد کریں گے اور اس کو لکھیں گے بھی اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔